بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اقبال وائز میں خوش آمدید۔ گل نرگس کے چلے جانے کے بعد عمرو شہزادہ عاصم سے بولا، بھائی میری منزل کٹھن اور تکلیف دہ ہے، اس لیے تم اپنے وطن کو جاؤ اور مجھے بھی جانے کی اجازت دو۔ نہیں عمرو، میں تمہیں اتنے خطرناک سفر پر اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا اور قدم قدم پر تمہاری مدد کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی مہم کو اکیلے ہی سر کروں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ شہزادہ عاصم ضد کرتے ہوئے بولا، یہ بات نہیں ہے، تمہیں اپنے بزرگوں اور بھائی بندوں سے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا ملے ہوئے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم مزید عرصے کے لیے ان سے جدا ہو جاؤ، اس لیے تمہارا اپنے وطن جانا ضروری ہے۔ اس پر شہزادہ عاصم چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ عمرو سے بولا، عمرو تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کتنے عرصے سے اپنے والدین سے جدا ہوں، میری جدائی میں نہ جانے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شہزادہ عاصم نے عمرو کو اپنے بارے میں بتاتے ہوئے مزید کہا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم سلیمانی خزانہ حاصل کر لو گے تو میرے ملک میں ضرور آؤ گے۔ عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، شہزادے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تمہارے ملک سیر کی غرض سے ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد عمرو نے شہزادہ عاصم کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور ایک شہر کی سرحد پر جا چھوڑا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جدا ہو گئے۔ عمرو نے افریقہ کا رخ کیا۔ 2 روز تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ ایک ایسے چھوٹے سے ویران شہر میں پہنچا جہاں کوئی بھی آباد نہیں تھا، البتہ پختہ مکان اور بڑے بڑے مضبوط جھونپڑے اپنی اپنی جگہ پر قائم تھے۔ سنسان شہر کے چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ شہر پوری حفاظت سے بنا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود ویران اور برباد ہو چکا تھا۔ کوئی شہری آباد نہیں تھا اور نہ ہی اس شہر میں کوئی جانور تھا۔ عمرو نے گھوڑے پر سوار ہو کر سارے شہر کا چکر کاٹا، مگر اسے کوئی شخص نہ ملا۔ پھر وہ گھوڑے پر سے اتر پڑا اور مکانوں جھونپڑیوں میں دیکھنے اور جھانکنے لگا۔ اس نے کئی آوازیں دی، مگر کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ عمروں کو سب سے بڑی حیرانی اس بات پر ہوئی کہ گھروں میں سامان جوں کا توں رکھا تھا، کوئی شے بھی ٹوٹی ہوئی یا اپنی جگہ سے غائب نہیں تھی۔ آخر یہ شہر والے گئے کہاں؟ عمروں نے اپنے دل میں سوچا۔ پھر وہ شہر کے ایک ایسے چوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا جس کی ایک طرف کنواں بنا ہوا تھا۔ شہری اس کنویں کا پانی استعمال میں لاتے تھے۔ عمروں نے آگے بڑھ کر اس کنویں میں جھانکا تو ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹ آیا۔ کنواں لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی سفاک نے تمام شہریوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی تھی۔ عمرو خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر تکنے لگا۔ اس نے تلوار نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ اچانک ایک مکان کی بالائی منزل سے اسے کسی عورت کی چیخ سنائی دی۔ عمرو تلوار ہاتھ میں لیے فوراً اس مکان کی جانب بڑھ گیا۔ جلد جلد سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اوپر جا پہنچا اور اس کمرے میں جا کر جھانکا جس میں سے چیخیں سنائی دے رہی تھی، لیکن اس میں اندھیرا تھا۔ عمرو کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ عمرو نے اس تاریک کمرے میں داخل ہونا مناسب خیال کیا۔ اس نے ظلم کرنے والے کو للکارا تو چیخیں ایک دم بند ہو گئیں۔ عمرو ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تلوار مضبوطی سے تھام لی اور ایک بار پھر للکارا۔ اسی اثنا میں کسی کا مضبوط بھوسا اس کی گردن پر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو مضبوط زنجیروں میں ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ وہ اس ویران شہر میں نہیں تھا بلکہ کسی جنگل میں تھا۔ اتنے میں اسے اپنے سامنے ایک مضبوط اور قوی ہیکل شخص آتے ہوئے دکھائی دیا، اور جب وہ نزدیک پہنچا تو عمرو نے اسے پہچان لیا۔ وہ صبدوم تھا۔ صبدوم نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، مکار آدمزاد، جیسا تو چلاک اور عیار ہے ویسے ہی تیرا گھوڑا بھی نکلا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں نقشہ حاصل کر لیتا، مگر وہ مجھے دیکھتے ہی ایسا فرار ہوا کہ کوشش کے باوجود میں اسے قابو میں نہ لا سکا۔ اب میں تجھ سے ایسا بدلہ لوں گا کہ تیری 7 پشتیں بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گی۔ صبدوم، بے شک تو مجھے جان سے مار دے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عمرو بولا، مگر اتنی بات یاد رکھ
کہ میرے مرنے کے بعد تجھے نقشہ نہیں مل سکے گا، شہزور تیرے قابو میں نہیں آئے گا، اسے میں ہی قابو میں لا سکتا ہوں۔ سبدوم بری طرح سے غرایا، عمرو اب میں تیرے کسی جھانسے میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں تیری کوئی بات مانوں گا۔ میں سبدوم ہوں، آدم خور جن ہوں، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک تجھ سے اپنا نقشہ اور انتقام نہیں لوں گا، نہ خود آرام سے بیٹھوں گا اور نہ کسی آدم ذات کو چین سے رہنے دوں گا۔ میں نے پورے شہر کے لوگوں کا خون پیا ہے اور اب تیری باری ہے۔ بے شک اس میں کیا شک ہے، تم شوق سے میرا خون پیو، میری ہڈیاں چباؤ اور گوشت کھاؤ، مگر اتنی بات یاد رکھنا کہ میری موت کے بعد تجھے نقشہ نہیں ملے گا۔ میں نقشہ حاصل کر لوں گا، میرے دو ساتھی تیرے گھوڑے کی تلاش میں جا چکے ہیں، وہ اسے پکڑ کر لاتے ہی ہوں گے۔ سبدوم نے اتنی بات ہی کہی تھی کہ دو بدصورت اور سیاہ شکل جن شہزور کو قابو میں کیے سبدوم کے روبرو آن کھڑے ہوئے۔ سبدوم نے ایک زوردار قہقہا مارتے ہوئے عمرو سے کہا، عمرو غور سے دیکھ، یہی ہے نا تیرا گھوڑا؟ اب بتا کون جیتا؟ بے شک تو ہی جیتا ہے سبدوم۔ اب اگر تو کامیاب ہو گیا ہے تو خدا کے لیے مجھے جان سے نہ مارنا، تو نقشہ لے لے اور مجھے میری بیوی کے ساتھ رہا کر دے۔ اس پر سبدوم نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے قہقہا مارا اور بولا، تیری بیوی؟ کیسی بیوی؟ وہ میرے ایک ایسے محل میں قید ہے جہاں سے اسے کوئی بھی رہائی نہیں دلا سکتا، سمجھے؟ تیری موت کے بعد وہ بھی میری قید میں رہے گی اور میں اسے تڑپا تڑپا کر جان سے مار دوں گا۔ سبدوم کی اس بات پر عمرو نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل میں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوا۔ اسی اثنا میں عمرو اور سبدوم وغیرہ کو ہوا کے تیز جھونکے لگنے شروع ہو گئے۔ سبدوم نے اوپر نگاہ کی تو اسے ایک خوبصورت اور توانا پریزاد اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ زمین پر اترتا دکھائی دیا۔ سبدوم کے ساتھی جو شہزور کو قابو میں کیے ہوئے تھے اسے دیکھتے ہی رفو چکر ہو گئے، البتہ سبدوم اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ پریزاد نے آگے بڑھ کر سبدوم سے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں، خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تم پریزاد شہرزاد ہو، گل بدن کے بڑے بھائی ہو۔ شہرزاد نے دوسرے پریزادوں کو اشارہ کیا کہ وہ عمروں کو کھول دیں۔ اس پر سبدوم تڑپ اٹھا اور شہرزاد سے بولا، شہرزاد، جب میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتا پھر تم کون ہوتے ہو میرے معاملے میں دخل دینے والے؟ عمرو میرا شکار ہے، تم اسے رہائی دلا کر اچھا نہیں کرو گے۔ اس پر شہرزاد نے سبدوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، سبدوم، ظلم اور برائی تیرے نصیبوں میں ہے، اچھائی اور نیکی ہم کرنا جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے محسن کو کبھی نہیں بھولتے، اسے اور اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس پر سبدوم نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں کون ہوں اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تم اور تمہاری بہن اگر اسی طرح میرے دشمن کا ساتھ دیتی رہی تو مجھے اس بات کی شکایت اپنے سردار سے کرنی پڑے گی، پھر میں دیکھوں گا کہ تم لوگ کیسے عمروں کی مدد کرتے ہو۔ شہرزاد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سبدوم، جلد اپنے سردار سے ملو، وہ خود تمہاری تلاش میں ہے، کیونکہ تم نے جو حرکت کی ہے وہ اس کے بارے میں تم سے پوچھنے کے لیے بے چین ہے۔ شہرزاد نے اتنی بات ہی کی تھی کہ جنوں کا ایک قافلہ زمین پر اترا اور سبدوم کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑا ہو گیا۔ ایک جن نے آگے بڑھ کر سبدوم سے کہا، سبدوم، ہم ایک عرصے سے تمہاری تلاش میں ہیں، سردار نے ہمیں تمہاری گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، اگر تم نے ہم سے لڑائی کی تو ہم تمہیں آتشی تیروں سے ہلاک کر دیں گے، اس لیے تمہاری اور ہماری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ ہمارے ساتھ چل پڑو۔ اس کے بعد اسی جن نے شہرزاد سے پوچھا، آپ یہاں کیسے آئے ہیں؟ شہرزاد نے جواب دیا، آپ میری بات چھوڑیں، سبدوم کو لے کر چلنے کی بات کریں۔ اس پر جن نے سبدوم کی جانب رجوع کیا۔ سبدوم کا رنگ زرد ہو چکا تھا، وہ حیران نظروں سے جنوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، مگر اسے غصہ بہت تھا۔ وہ جن جس نے سبدوم سے بات کی تھی اس کا نام انتر تھا اور قبیلے کا جنگجو جن تھا، سبدوم سے کہیں زیادہ طلسماتی قوتوں کا مالک تھا، اس لیے سبدوم کی ہمت نہ پڑی کہ وہ انتر کے ساتھ چلنے سے انکاری ہو۔ پھر انتر نے سبدوم کو ساتھ لیا
اور اپنے دوسرے جنوں کے ساتھ پریزادوں اور عمروں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جنوں کے چلے جانے کے بعد شہرزاد نے عمروں کو رخصت کرتے ہوئے کہا، عمرو، اب تم یہاں سے دائیں ہاتھ کو مڑ جانا۔ 2 جنگل عبور کرنے کے بعد تیسرا جنگل سلیمانی خزانے والا آئے گا، مگر اتنی بات کا خیال رکھنا کہ جو کچھ تمہیں جنگل کے بارے میں کہا گیا ہے اس پر عمل ضرور کرنا۔ اب تمہیں سبدوم کی جانب سے کچھ دنوں کے لیے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ عمروں نے شہزور کو تھپکتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، مجھے گل نرگس کی بتائی ہوئی ساری باتیں یاد ہیں۔ اس کے بعد شہرزاد بھی اپنے پریزادوں کے ساتھ عمروں کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ عمرو اپنے وفادار ساتھی شہزور پر سوار برق رفتاری کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ پہلے جنگل کی سرحد پر پہنچا تو اس نے سانس لینے کی غرض سے شہزور کو روکا۔ اس پر سے اترا، ادھر ادھر جنگل میں گھوم پھر کر پھل توڑے اور ان کو کھایا اور پانی کی تلاش میں ایک طرف کو چل پڑا۔ شہزور بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ عمرو ابھی پانی کی تلاش میں ہی ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ ایک مضبوط جال اس پر آن گرا اور وہ اس میں گرفتار ہو کر رہ گیا۔ شہزور کافی پیچھے تھا، اس لیے جال میں پھنسنے سے رہ گیا، لیکن جب اس نے اپنے آقا کو گرفتار پایا تو بھاگا ہوا اس جال کے نزدیک پہنچا اور زور زور سے ہنہنایا۔ اتنے میں اکرون جن اس کو دکھائی دیا۔ عمروں کو اس پر سخت غصہ آیا اور وہ جھجلاتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ اکرون نے جواب دیا، اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا خون نہیں پی لوں گا۔ اب تو اس جال سے بمشکل ہی رہا ہوگا۔ عمرو بولا، دیکھ اکرون، اب دشمنی چھوڑ، دوستی کی راہ اختیار کر، ورنہ تیرا حشر بھی سبدوم جیسا ہوگا۔ اکرون صرف اتنا جانتا تھا کہ سبدوم نامی جن نے عمرو کی بیوی کو اغوا کر رکھا ہے۔ اکرون نے ہنستے ہوئے کہا، سبدوم کا حشر کیا ہونا ہے؟ تو اپنے حشر کی بات کر، سبدوم کے ساتھ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، مگر تیری بیوی کے ساتھ جو ہوگا تو اسے نہیں جانتا۔ اکرون کی اس بات پر عمرو تڑپ کر رہ گیا۔ اکرون، کیا تو جانتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہے؟ یہ میں نہیں جانتا کہ سبدوم نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے، مگر وہ ہے اس کے قبضے میں۔ خیر، اب تو ان باتوں کو چھوڑ اور اپنی موت کے لیے تیار ہو جا۔ وہ دیکھ سامنے کون آ رہا ہے۔ عمرو نے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاتعداد خوفناک سانپ پھنکارتے ہوئے عمرو کی جانب بڑے تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ شہزور نے ان سانپوں کو دیکھا تو زور زور سے ہنہنانے لگا، جیسا کہ مقابلے کے لیے تیار ہو، مگر عمرو نے شہزور سے کہا، شہزور، تو میرے آگے سے ہٹ جا، اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو مجھے مرنے دے، تو اپنی جان خطرے میں نہ ڈال۔ مگر شہزور آگے سے نہ ہٹا۔ اس پر اکرون عمرو سے کہنے لگا، فکر نہ کرو، آج تم دونوں کا کام تمام ہوگا، تیرا گھوڑا بھی تیری طرح سے عیار ہے۔ اکرون، خدا کے لیے اس بے زبان پر ظلم نہ کر، اسے مجھ سے دور کر دے، یہ ایک بہت بڑے بزرگ اور میرے مرشد کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تیرا بھی حشر برا ہوگا۔ اکرون نے اپنی شعلہ بار نظروں سے عمرو کو گھورتے ہوئے جواب دیا، مجھے دھمکیاں دیتا ہے؟ عیار عمرو، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، آج تو میں تم دونوں کا حشر دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ اکرون نے اتنا کہا تو سانپ اور بھی نزدیک آ گئے۔ شہزور عمرو کے آگے سے نہ ہٹا۔ عمرو نے جال سے نکلنے کے لیے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر کچھ نہ بنا، حتیٰ کہ سانپوں نے آگے بڑھ کر شہزور اور عمرو کو اس زور سے ڈسا کہ دونوں تڑپ کر زمین پر چت ہو گئے۔ اکرون کہکہ لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عمرو کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی میں پایا۔ اس نے ادھر ادھر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جھونپڑی میں چند ایک مٹی کے برتنوں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ ایک کونے میں مٹی کا گھڑا بھی رکھا تھا جس میں پانی بھرا تھا۔ عمرو نے چاہا کہ وہ اٹھ کر پانی پیے کہ اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک سفید باریش بزرگ اللہ اللہ کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عمرو کو ہوش میں پا کر وہ بولے، شکر ہے اللہ کا کہ تمہاری جان بچ گئی۔ آپ کون ہیں؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اور میرا گھوڑا کہاں ہے؟ فکر نہ کرو، وہ بھی بچ گیا ہے۔ میری بابت تم اتنا ہی جانو
کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک ادنا بندہ ہوں، یہی جنگل میرا مسکن ہے۔ میں اس راہ سے گزر رہا تھا کہ تمہیں اور تمہارے گھوڑے کو بے ہوشی کے عالم میں پایا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سانپوں کا زہر اثر کر چکا تھا، صرف دل پر اثر ہونا رہ گیا تھا۔ میں نے اللہ کے روبرو عاجزی سے دعا مانگی، جس سے تم دونوں کے جسموں کا زہر زائل ہو گیا، مگر بے ہوشی ختم نہ ہوئی۔ البتہ تمہارا گھوڑا ہوش میں آ گیا ہے، تمہیں اٹھا کر جھونپڑی میں لے آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پورے 7 دنوں کے بعد تم بھی ہوش میں آ گئے۔ عمروں نے بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے میری اور میرے گھوڑے کی زندگی بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں آپ کا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس میں میرا شکریہ ادا کرنے یا احسان ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کی جانب سے ہوا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو اور اسی کا احسان مانو، کیونکہ وہی ذات ہے جو مصیبتوں اور دکھوں سے نجات دینے والی ہے۔ اس کے بعد بزرگ نے پانی کا پیالہ بھرا اور عمروں کو دیتے ہوئے بولا، لو پانی پیو، اس کے بعد پھل کھانا جو میں نے تمہاری خاطر اکٹھے کر رکھے ہیں۔ عمروں نے ادب کے ساتھ پانی کا پیالہ پکڑا اور اسے پیا۔ پھر وہ بزرگ سے بولا، آپ کی تعریف، یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کہاں کے باشندے ہیں؟ بیٹا یہ نہ پوچھو، میری کہانی بڑی دردناک ہے۔ میں دنیا سے متنفر ہو کر اس جنگل میں پڑا ہوں، خدا کی حمد و ثنا کے سوا میرا اب کوئی کام نہیں، اور اس جنگل کے سوا اب میرا کوئی وطن بھی نہیں ہے۔ عمرو یہ سن کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر وہ بولا، آپ بڑے دکھی اور روگی معلوم ہوتے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح، آپ ہیں کون؟ کیا کرو گے جان کر؟ لو یہ پھل کھاؤ۔ بزرگ نے چند پھل عمروں کو آگے کرتے ہوئے جواب دیا۔ عمروں نے یہ کہہ کر پھل کھانے سے انکار کر دیا کہ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون ہیں وہ پھل نہیں کھائے گا۔ اس پر بزرگ نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنی داستان کچھ یوں شروع کی، بیٹا میں ایک بادشاہ ہوں، میرا ایک ہی لاڈلا اور تخت کا وارث بیٹا تھا۔ جب میں شان و شوکت سے اپنے ملک کے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو ایک دن وہ شکار کی غرض سے جنگل میں گیا، مگر لوٹ کر نہ آیا۔ میں نے فوج کا بیشتر حصہ شہزادے کی تلاش میں روانہ کیا، مگر ناکامی کے سوا مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ شہزادہ ہی میری جان اور تخت و تاج کا وارث تھا، وہ نہ آیا تو میں زندہ درگور ہو کر رہ گیا۔ میں سخت جان تھا جو اتنے بڑے حادثے کو برداشت کر گیا، مگر میری بیوی یعنی شہزادی کی ماں نے ایک اور ہی گل کھلایا، وہ وزیر کے ساتھ مل گئی۔ ان دونوں نے مل کر ایک سازش تیار کی اور میرے کھانے میں زہر ملا کر مجھے دے دیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون مارے۔ مجھے ان دونوں کی اس سازش کا علم ہو گیا اور میں نے کھانا نہ کھایا۔ دراصل وزیر مجھے اپنے راستے سے ہٹا کر خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، اور اس معاملے میں ملکہ اس کی ہمنوا ہو چکی تھی۔ ملکہ کی اس بے وفائی سے میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، مجھے ہر شے سے نفرت ہو گئی۔ پھر میں ایک دن چپکے سے اپنے محل سے نکلا اور اس جنگل میں آ کر ڈیرا جما لیا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اسی جنگل میں ہوں۔ خدا کی عبادت کے سوا اب مجھے کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ اس جنگل کے درندے اور پرندے اور چرندے میرے ساتھی ہیں، وہی میرے دکھ سکھ کے ساتھی اور ہمدرد ہیں۔ یہ ہے میری داستان بیٹا۔ عمروں نے سن کر ٹھنڈا سانس بھرا، پھر اس نے بزرگ بادشاہ سے پوچھا، آپ نے اپنے بیٹے اور ملک کا نام تو بتایا ہی نہیں۔ بادشاہ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، بیٹا میں اصفہان کا بادشاہ تھا اور میرے بیٹے کا نام عاصم ہے۔ عاصم؟ عمرو چونک پڑا۔ کیوں بیٹا، تم کیوں چونک پڑے ہو؟ کیا تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ جی ہاں، میں آپ کے بیٹے کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اور وہ خدا کے فضل و کرم سے زندہ ہے۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے عمروں سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ تمہیں کیسے ملا؟ اس پر عمروں نے صبدم کے ظلم اور شہزادہ عاصم کی بے بسی کی ساری داستان کہہ سنائی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب وہ اپنے ملک اصفہان چلا گیا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر عمروں سے کہا، یہ بہت برا ہوا، اسے اپنے ملک نہیں جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہاں چلا گیا تو نمک حرام وزیر
उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उमरों ने जवाब में कहा, ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि मलिका अपने बेटे को पाकर वजीर का साथ छोड़ दे और इसे बादशाह बनाने की कोशिश करे। नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं। जो औरतें अपने मर्दों से वफा नहीं करती, वो अपनी औलाद के बारे में भी मुखलिस नहीं हो सकती। मुझे मलिका से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। हाँ, अलबत्ता एक बात मुमकिन है, अगर तुम मेरे साथ अस्फहान चलो तो शायद कोई बात बन जाए और मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल जाए। इस पर उमरों ने अपनी सारी दास्तान बादशाह को सुना डाली और आखिर में बोला, मैं सुलेमानी खजाना हासिल करने के बाद आपके साथ अस्फहान जा सकता हूँ। आप अल्लाह से दुआ करें कि दुश्मन आसिम को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। खुदा ने चाहा तो हम उसे तलाश कर ही लेंगे। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह तुम्हें अपने इरादों में कामयाब करे। मैंने जहां इतना अरसा सब्र किया है, कुछ दिन और सही। बुजुर्ग बादशाह की इस बात पर उमरों ने चलने के लिए कहा, मेरा सफर लंबा और खतरनाक है, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, खुदा तुम्हारा हाफिजो नासिर हो। उमरो दुआएं लेता हुआ झोपड़ी से बाहर निकला, शहजोर को प्यार किया, इसके बाद उस पर सवार होकर अगले जंगल को रवाना हो गया। दूसरे जंगल में पहुंचने तक उमरों के साथ कोई हादसा पेश न आया, मगर जब वो जंगल के आखिरी सिरे पर पहुंचा तो शहजोर चलते चलते एकदम रुक गया। ऐसा महसूस होता था कि जैसे आगे कोई शय है। उमरों ने भुतेरा जोर मारा, मगर कोई बात न बनी। शहजोर एक कदम भी आगे न बढ़ा, मगर उमरों को कोई शय दिखाई नहीं दे रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ। आखिर कौन सी बात है कि जिसने शहजोर को आगे बढ़ने से रोक दिया है। उमरों शहजोर से बोला, शहजोर, क्यों हिम्मत हार बैठे हो? आगे बढ़ो, मंजिल करीब है। इस पर किसी का जोरदार कहकहा सुनाई दिया। उमरों ने समझा कि अकरून उसे फिर आ मिला है, मगर वो अंतर था, सद्दूम के कबीले का ताकतवर जिन। वो उमरों के सामने जाहिर हुआ तो उमरों इसे देखकर हैरान रह गया। अंतर तुम? उमरों हैरान होकर इससे बोला, हाँ, मैं अंतर हूँ, अपने कबीले का ताकतवर जिन। मैं तुमसे सुलेमानी खजाने का नक्शा लेने आया हूँ। नक्शा? वो तो मुझे से सबदूम ले गया। अंतर गुर्राया, क्यों झूठ बकते हो? सबदूम, जो कि सरदार के हुक्म से मेरी कैद में है, उसने मुझे खुद बताया है कि नक्शा तुम्हारे पास है। हालांकि सबदूम ने सरदार से नक्शे के बारे में ये बताया है कि उससे नक्शा समंदर में गिर गया था। सरदार ने उस नक्शे को पाने के लिए समंदरी देव के पास अपने जिन भेजे हैं, क्योंकि वो नक्शा पानी में घुलने और खराब होने वाला नहीं।